الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ قصص کی تفسیر کے بیان کو جہاں سے چھوڑا تھا پھر شروع کر رہا ہوں۔ گزشتہ 4 جمعے تفسیر کا بیان نہیں ہو سکا۔ ماہ ذو الحجہ کے آخر میں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا، اور 2 جمعے اہل بیت نبوت کربلا والوں کے حوالے سے کچھ ذکر کیا تھا۔ آج پھر تفسیر کا بیان، اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی نہیں ہیں۔ لغو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، لغو کا لفظ، بیٹھ جاؤ بیٹا، اس قول یا فعل، اس بولنے کو یا کرنے کو کہتے ہیں جو انسان کو عبادت اور ذکر الہی سے روکے، اور ہر وہ کلام جس میں حال اور واقعہ کا خطاب اور اس میں ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کی طلب ہو، صوفیہ اس کو بھی لغو کہتے ہیں۔ میں اور آپ بہت سی خواہشات رکھتے ہیں، ہماری سوچ صبح سے شام اور شام سے اگلی صبح تک دنیا کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے مگر دھیان اذان پر نہیں ہے، انتظار اس کے ختم ہونے کا ہے۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے والے کتنے ہیں؟ بہت کم۔ 5 وقتہ نماز کے لیے مسجدیں بہت بنائی ہیں، گلی گلی میں بنی ہوئی ہیں، مگر ہمارا مزاج، ہماری عادت کیسی ہے وہ ہمارے سامنے۔ تو جو مسلمان ہیں سچے، اللہ کی یاد کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، یہ کوئی لغو بات یعنی بیہودہ نامناسب بات سنتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ روگردانی کا مطلب منہ پھیر لینا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ ہم جسے انسان کہتے ہیں یہ گوشت، پوست کھال کو کہتے ہیں، اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جانوروں کے پاس بھی ہے، آنکھیں، کان، ناک ان کے پاس بھی ہے، ہاتھ پاؤں ان کے پاس بھی ہے۔ انسان اچھے اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے مزین ہوتا ہے۔ مزین کے معنی سجا ہوا۔ جس میں اچھے اخلاق نہیں ہیں وہ انسان ہونے کے رتبے سے واقف نہیں۔ مثلا گفتگو
بات چیت، ملنا جلنا، لینا دینا، کھانا پینا، خلوت جلوت، خلوت کے معنی علیحدگی، جلوت لوگوں کے درمیان، ہم کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، ہمارے طور طریق کیا ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب یہ بولے گا اس کی اصلیت کھل جائے گی۔ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا تہذیب یافتہ ہے، کس عمدہ بات کرتا ہے، اچھے انداز میں کرتا ہے، لفظ کیسے ہیں، لہجہ کیسا ہے، یہ انسان کا پتہ دیتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ جو گری ہوئی بات، ہلکی بات، اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ انسان کی زبان ہڈی والی نہیں ہے، اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے کہ اس میں ہڈی نہیں ہے مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس کا صحیح استعمال نہ ہو، اب اگر اچھے لفظ نہیں بولیں گے تو سننے والے غصہ کر سکتے ہیں، رد عمل ریئیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے سے کیا سنائیں یا ان کے ہاتھ چلنے شروع ہو جائیں۔ تو انسان کی زبان، آپ دیکھیں نکاح ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے قبول ہے، طلاق ہوتی ہے تو زبان سے کہتا ہے۔ تو انسان کی زبان اس کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے ہمیں زبان کی حفاظت کے لیے تلقین کی گئی، تاکید کی گئی، سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ ہمیں اپنی زبان کا استعمال اچھا کرنا چاہیے، جو ہم کرتے نہیں۔ آپ نے سنا یہ جو اہل کتاب تھے، کفار اور مشرکین، کافر اور شرک کرنے والے، وہ گالیاں دیتے تھے، نامناسب باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تمہیں تو اپنے باپ دادا کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ نبی کے سامنے تم نے بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے، شور مچاتے، تو ظاہر ہوتا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، مگر تم نے تو ان کو مان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کیا جواب دیا گیا ان کو؟ تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل۔ یہاں دو باتیں آپ کو یاد کرنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ فضول گفتگو سے بچنا چاہیے۔ فضول کا مطلب جو بے فائدہ ہو، جس سے کچھ حاصل نہیں۔ مگر مجھے بتائیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، مثلاً شروع ہو جاتے ہیں ملک کے خلاف، شروع ہو جاتے ہیں سیاست کی باتیں، شروع ہو جاتے ہیں کھیل کود کی باتیں، ان سے کچھ حاصل ہے نہیں، مگر ہمارا زیادہ وقت انہی باتوں میں گزرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو غیبت پسند ہے، دوسرے کی برائی، اس کی غیر موجودی میں، سامنے نہیں ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں اس کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں ہے، پیچھے کر رہے ہیں۔
اور یہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے، اور یہ سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آپ کو ویسے مردہ بھائی کا گوشت دیا جائے کھائیں گے؟ نہیں، لیکن غیبت کر رہے ہیں، یہ ایسی ہی بات ہے۔ مرد ہوں یا عورتیں، غیبت جس کو آپ انگلش میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا موجود نہیں ہے بندہ اس کے بارے میں۔ آپ کہیں گے کہ جی غلط باتیں تو تہمت رکھنا ہو جائے گا، الزام رکھنا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں آپ کہیں گے کہ جی آپ بھی تو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، غیروں کی بات کر رہے ہیں، بدعقیدہ لوگوں کی بات، تو وہ بات کرنا لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے، اور آپ جو بات کرتے ہیں وہ ذاتی حوالے سے ہوتی ہے، تو فرق ہے دونوں میں۔ اگر کسی بدعقیدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ اس سے لوگوں کو بچایا جائے، ان غلط باتوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ باتیں ان میں نہ آ جائیں۔ لیکن ذاتی حوالے سے ہوگی جو، اچھا ہمارے ہاں ڈینگے مارنا، ڈینگے یا ڈینگے جو بھی آپ کہتے ہیں، شیخیاں بگھارنا نہیں پتہ ہوتا، اور فلاں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کو، حالانکہ اس سے صرف ایک بار آمنا سامنا ہوا ہوگا۔ ہم فوراً ایک ہی ملاقات پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو میرا دوست ہے، حالانکہ دوستی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں دال کا مطلب ہے دیانت، دوست میں 4 حرف ہے نا، تو دال کا مطلب دیانت، واو کا مطلب وفا، سین کا مطلب سچائی، اور تے کا مطلب تابع ہونا، یعنی اس کے لیے آپ کے پاس یہ ہوں کہ آپ اس کے ساتھ دیانتدار ہوں، وفادار ہوں، سچے ہوں۔ اور آپ کے ہاں تابع دار کہا جاتا ہے، اصل لفظ تابع ہے، دار کا مطلب رکھنا، تابع دار کا مطلب تابع رکھنا الٹا ہو جاتا ہے۔ چوکی دار کہتے ہیں چوکی رکھنے والا، پہرے دار پہرا رکھنے والا، تو تابع دار کا مطلب ہوگا تابع رکھنے والا، تابع کا مطلب آپ کے وہ ماتحت ہو جائے۔ صرف تابع کہنا چاہیے، مگر ہمارے ہاں تابع دار کہنے کی لوگوں کو عادت ہو گئی، تو وہ دوستی ہوتی تھی۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دوست کس کو کہو؟ یا تو اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اس سے کوئی لین دین کیا ہو، پتہ چلتا ہے انسان کا۔ ہم صرف ایک ملاقات پر دوست کہہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارا جو مزاج بن گیا، باتیں کرتے ہوئے شیخیاں بگارنا، ڈینگے مارنا، یا بغیر علم کے بولنا جی میں جانتا ہوں سب کچھ، تو یہ انسان جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وقت بھی ضائع کرتا ہے، اور بجائے ثواب کمانے کے اپنے ثواب کھو دیتا ہے، گنوا دیتا ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جب بولے اچھا بولے۔ یہ کہاوت کسی بزرگ کی ہے، ان کا قول ہے کہ نامناسب یا بے فائدہ بات کرنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور اچھی بات کرنا چپ رہنے سے بہتر ہے۔ تو انسان بولے تو کیا بولے؟ اچھا بولے، صحیح بولے، ورنہ نہ بولے۔ لیکن ہم نے تو بولنا ہی بولنا ہے، میں اور چپ رہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، امانت، راز امانت ہوتی ہے، مگر ہم تجھ کو بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا، تو اس کا مطلب کیا؟ جب میں خود نہیں اس کو سنبھال سکا، دوسرے سے کیسے کہوں کہ وہ سنبھالے گا؟ اور عورتوں میں آپ کو یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، تو ہم لوگ لغو
बेहुदा नामुनासिब कलाम से बचते नहीं। उनका काम जो था कुफ़ार व मुशरिकीन का, वो ईमान के ख़िलाफ़ बात करते थे, मुसलमानों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे। हमें कहा गया लोगों से अच्छी बात करो। अब देखें जवाब क्या दिया जा रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हमारे लिए सलामुन अलैकुम। ये सलाम तहियत वाला नहीं है, जैसे आप किसी को नीयत से सलाम करते हैं, उस पर सलामती भेजने के लिए, ये वो वाला सलाम नहीं है। इससे मुराद तुम्हें दूर से सलाम, क्या मतलब बस तुम दूर ही अच्छे हो, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। आप जाहिल से बात करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? वो आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, गुस्सा करेगा। तो आप उसकी समझ के मुताबिक जो ज़रूरी बात है वो करें, बाकी गैर ज़रूरी बात करेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, उस पर सलामती की दुआ करते हैं, गोया उस पर यही चाहते हैं कि इस पर सलामती हो, इसको रहमत मिले। तो हम जो करते हैं वो तहियत और दुआ के तौर पर होता है। यहाँ ये सलाम का मतलब बराअत, यानी बेजारी, दूर होने के लिए। अब यहाँ आपको फिर एक बात बतानी है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं, जिनमें हमारी भलाई ही भलाई है, हमें ज़्यादा चुप रहने के लिए कहा गया। आप पढ़ा रहे हैं तो बोलें, आप कुरान हदीस बयान कर रहे हैं तो बोलें, आप नात शरीफ पढ़ रहे हैं तो बोलें, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आवाज़ निकले, मगर फजूल बातों से बचें। फजूल बातों से, आवाज़ चाहिए मुझे, क्यों कहलवा रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। ख़ास तौर पर महफिल में गए, पहले लोग होता था आपस में बातें करते थे, अब हर कोई टेलीफोन पे लगा हुआ है। महफिल में, मस्जिद में, मजलिस में अपने टेलीफोन पे या तो फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, या फिर उसमें फेसबुक पे लगे हुए हैं, अपनी इन चीज़ों में लगे हुए। पहले होता था ये फ़ोन नहीं था, आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन दर्स सुनना या जो पढ़ा जा रहा है, कलाम जो सुनाया जा रहा है, उस पर तवज्जो नहीं है। पता है कि जी मौलाना साहब ने यही कहना है नेकी करो, यही कहना है कि झूठ ना बोलो, वो पता है यार हमें, बस इतना। लेकिन कोई नसीहत है और ये ज़िक्र सुनना, उसमें बरकत है, सवाब है, मगर तवज्जो नहीं देते। हमारा ये हाल हमें अखलाक से, ईमानियात से दूर कर रहा है। आप में से कितने हैं जो अपने बच्चों से कोई 10 मिनट बातें करते हों? बहुत कम। ज़रूरी बात कर ली कोई, ये चीज़ वहाँ रख दो, यहाँ ले आओ, वो आया था या नहीं, क्या हुआ था, बस। बच्चों के साथ बैठ के दीन की, अखलाक की बातें करने का टाइम हमारे पास नहीं है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। दोस्तों के पास बैठकर गप्पे लगा लेते हैं, उन गप्पों से कोई फ़ायदा होता है? नहीं, मगर उसके लिए टाइम है। सियासत पर यूं राय देंगे कि हमारी राय से ही सारा मुल्क सीधा होगा, वरना सीधा नहीं होगा। वो बातें हम घंटों कर लेंगे। लेकिन आपसे कोई दीन की दूसरी बात करें तो आप कहेंगे नहीं जी बस मैं चलता हूँ, आप पसंद नहीं करते। ये सोचें आप। अब लग़व कलाम कुफ़ार व मुशरिकीन का बताया गया, अगर वही बात मुसलमानों में आ गई तो
کیا اچھی بات ہوگی؟ تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔ وہ بکواس کرتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے تھے۔ مسلمان کلام کرے تو دین کے خلاف نہ کرے، بلکہ دین کی باتیں کرے، نبی کی باتیں کرے، اچھی باتیں کرے۔ جس سے بولنا ہے اچھا بولے، تہذیب کے ساتھ بولے، شائستگی کے ساتھ بولے، جس کو آپ ڈیسنسی کہتے ہیں، ڈیسنٹ وے ہو آپ کا، اچھا طریقہ ہو، تو زبان کو جب بھی کھولو اچھا بولو۔ کہا جاتا تھا پہلے تولو پھر بولو۔ کیا مطلب جو بول رہے ہو وہ کیا صحیح ہے، یقین ہے، وہ فائدے والی بات ہے؟ لیکن آج کل بعد میں ہی تولا جاتا ہے، پہلے بول دیتے ہیں پھر تولا جاتا ہے۔ اوہ ہو یار یہ میں نے کیا کہہ دیا، پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جذبات میں آ کے کبھی کچھ کہہ گئے، کبھی کچھ کہہ گئے، غصے میں کہہ گئے، کیا کہہ گئے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے زبان کے استعمال میں۔ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ اکثر شرمندہ ہوتا ہے، اس کو مار کھانی پڑتی ہے، اس کو ٹھوکریں، کیونکہ آپ بولتے زبان سے ہیں، بھگتتا جسم ہے۔ کسی سے ہو گئی لڑائی، کچھ کہہ دیا آپ نے، گالی دے دی، پھر اس کے بعد آپ کے زبان تو بند ہو گئی، 32 دانتوں میں پھر پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو ایک انسان کو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور وہ معصوم ہیں، بلکہ سید المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ اور نبی پاک کے منہ پر تو اللہ بولتا ہے، ان کے ہونٹ اپنی خواہش سے ہلتے بھی نہیں ہیں، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ اس زمانے میں لکھنا سب کو نہیں آتا تھا، اس طرح پین اور کاغذ ہر ایک کے پاس کاغذ اس طرح کا نہیں تھا۔ کوئی پتے پہ لکھ رہا ہے، کوئی چمڑے پہ لکھ رہا ہے، کوئی درخت کی چھال پہ لکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، ان کو لکھنا آتا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھنا شروع کر دیا۔ حضور جو بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ جو کتاب انہوں نے تیار کی اس کا نام تھا الصحیفۃ الصادقہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، ان کو بھی جواب دے رہا ہوں کہ نبی پاک کے سامنے لکھی گئی۔ لکھنے والے کا نام بھی میں نے بتایا، جو کتاب انہوں نے تیار کی وہ بھی بتائی، بخاری مسلم میں اس صحیفۃ الصادقہ کی روایات موجود ہے۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں کہ کتاب چھپی ہوتی، کوئی کاپی وہاں کی آج بھی ہوتی، ہاتھ سے لکھتے تھے، کاغذ بعد میں آیا۔ کچھ صحابہ نے ان سے کہا تم ہر بات کیوں لکھتے ہو حضور؟ کبھی مسکرا کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی حکم دیں، کوئی تعلیم فرمائے وہ لکھو، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ موڈ ہوتا ہے بندے کا، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو تم ہر بات لکھتے ہو، ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، تو مجھے آگے سے ایک دو افراد نے ایسا کہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، نہیں ہر بات نہیں لکھا کرو، نہ، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ مہربانی۔ بلکہ انہیں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم لکھتے ہو، لکھتے رہو ہر بات، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔
جو نکلتا ہے وہ حق۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم زبان سے منہ سے کیا کیا نکالتے ہیں۔ تو لغو کلام ہو یا حرکت ہو، اب لغو کو آپ اخلاق سے گری ہوئی بات کہیں، بیہودہ بات کہیں، نامناسب کہیں، نہ کرنی چاہیے نہ کہنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو انسان کوشش کرے کہ فضول گوئی کا مطلب جو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ نہ کریں۔ وقت پاس کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اب بات کام کی ہے بہت اچھی بات ہے، فائدے کی ہے بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن فضول گوئی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک بات سن لیں، بحث کرنا یہ بھی ہماری عادت ہے۔ استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، طہارت جس کو کہتے ہیں، طہارت کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہیں، وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، وضو کرنے والے نے کونیاں جو ہیں ایلبو کہتے ہیں وہ بھی بھگوئی ہیں یا نہیں، پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں بھی خشک تو نہیں رہ گئیں، دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ایک بال بھی خشک رہ جائے جو اس سے دھونے ہیں، وضو کا مطلب گیلا کرنا نہیں ہے، دھونا ہے، تو ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو ہوتا نہیں۔ کیوں؟ جراثیم ہے بالوں میں، جو خشک رہ جائے گا، ایک تو وہ دھلا نہیں، پاک نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اس کے جراثیم دوسروں پہ پڑیں گے۔ تو اگر ہم صحیح طرح وضو کریں گے ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر سر کا مسح کرتے ہیں، گردن پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ آپ کو سائنس کہہ رہی ہے جو اس طرح گیلے ہاتھوں سے سر کا مسح کرے، گردن پہ گیلے ہاتھ پھیرے، وہ پاگل نہیں ہوتا۔ اس کون کون سے اعضاء دھلتے ہیں؟ اب اگر ہم وضو کو دیکھیں اور جس کو دھوتے ہیں اتنے حصے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مگر ہم اگر کوئی سکھانے بیٹھے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمارا جو حال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بنیادی ہیں ضروری ہیں وہ نہیں سیکھتے، بڑی بڑی باتوں پہ بحث کرتے ہیں۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ فلانا واقعہ کیوں ہوا؟ کون صحیح تھا؟ ہم یوں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جج ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ ویسے پوچھ لو طہارت کے مسائل تو معلوم نہیں، گھر میں شادی ہو یا موت ہو جائے فتوے یوں دیتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اور معلوم ہے نہیں۔ جیسے آپ کے ہاں کہاوت ہے کہ جی اگر بیوی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چہرہ مت دکھاؤ، شوہر کو کندھا دینے کی اجازت نہیں، اس کو پرے رکھو۔ یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ایسا دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ارے جو باقی سارے کندھا دے رہے ہیں کیا وہ محرم ہے؟ اس کو کیوں روک رہے ہو؟ لیکن آپ مفتی بن جاتے ہیں، قبرستان جاؤ، ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے یوں کرو یوں کرو، جیسے سب سے زیادہ یہ جانتا ہے۔ چپ نہیں رہتے ہم وہاں، اور بولتے کیا ہیں جو معلوم نہیں ہے، فلانی چیز جائز نہیں، فلانی چیز جائز نہیں، سارے ہی مفتی بنے ہوتے ہیں۔ تو انسان بحث تب کرے جب کہ بحث کی ضرورت ہو، ورنہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یا آپ نے غلط بات بتائی، آپ کی غلطی دوسرے نے اس کو صحیح سمجھ لیا، وبال کس پر ہوگا؟ آپ پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 4-5 صحابہ کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں ہر شخص مفتی بنا ہوا، جس کو نہیں بھی معلوم
بلکہ بہت سے لوگوں کا تو سر نیم یعنی فیملی نیم مفتی ہوتا ہے، تو وہ سارے ہی مفتی لکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید سارے ہی مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفت ہوتے ہیں، ان کو مفتی کا معنی بھی معلوم نہیں۔ مفتی کا مطلب فتویٰ دینے والا۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی رائے، کہ جو بات کوئی پوچھی جائے اس پہ شریعت کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کے احکام کیا ہیں، جو وہ بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی۔ اور اس کے لیے تخصص فی الفقہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کے ہاں جیسے کوئی اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، خاص سبجیکٹ میں خاص طور پر اس کی پڑھائی کرنا، تب جا کے مفتی بنتا ہے، اور یہاں پر وہ پتہ ہی نہیں ہے مفتی بنے ہوئے۔ تو انسان کی زبان اس کو اچھا بھی شمار کرواتی ہے اور گندا بھی شمار کرواتی ہے، کہ آپ کیسا استعمال کر رہے ہیں، لہجہ الفاظ کیسے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بیہودہ لغو کلام، اور جو لوگ ایسے ہی خام خواہ کرتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن نے بتا دیا۔ مسلمانوں کو جب کافر کہتے تھے تم نے باپ دادے کے دین کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تمہیں نبی کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے تھا، شور کرنا چاہیے تھا، تو وہ کہتے تھے تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل تمہیں دور سے سلام، تمہیں دور سے، اونچی کہیے گا، بروں سے دور بھاگو، بروں سے دور بھاگو، اچھوں سے قریب ہو جاؤ۔ جو برا یار ہوتا ہے، مولانا روم نے فرمایا نا، یار بد بدتر بود از مار بد۔ فارسی میں یار دوست کو کہتے ہیں اور مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں۔ تو وہ کہتے ہیں برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ سانپ کاٹے گا، جان لے گا، لیکن برا یار اگر آپ کو ڈس لے گا یا نقصان دے گا، ایمان لے جائے گا۔ اچھا اب سنیں، صحبت، ساتھ بیٹھنا، ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اس میں کیا کہا گیا کہ اچھوں کی صحبت، صحبت صالح تورا صالح کند، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو، کیونکہ انسان اپنے جلیس جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لوہار کی بھٹی پہ جاؤ گے تو اس کے پاس بیٹھو گے، اگر کپڑے نہیں بھی جلے دھواں تو آئے گا نا، کالک تو آئے گی نا، تو حالانکہ تھوڑا فاصلے پر بھی اگر آپ بیٹھے تو آپ کو اس کا برا اثر آئے گا۔ عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو والے جو جس کو عطر بیچتا ہو، خوشبو نہیں بھی خریدو گے خوشبو آئے گی نا۔ تو یہ اچھی بری صحبت کی مثال ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا کہ میں ایک دن حمام میں گیا۔ حمام آپ کے ہاں اب بہت کم ہے، ورنہ یہ کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا تو حمام میں نہانے جاتے تھے۔ وہاں حمام میں گیا تو وہاں جو مٹی تھی اس سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے کیا آ رہی تھی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں، عبیر یا مشک، اس میں سے تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں مشک بھی نہیں ہوں، میں عبیر بھی، میں تو ناچیز ہوں، مجھے تو لوگ پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، ناچیز ہوں، میری ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے مشک یا عبیر، تو میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
اس نے کہا میں نے کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ان کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی۔ وہ پھولوں کے ساتھ گزارے، مٹی میں خوشبو آ جائے، تو جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے ان صحابہ کی کتنی شان۔ اور پھر جو اولیاء کے ساتھ، جو اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے۔ اور لا یشقا جلیسہم، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا۔ ان کے پاس آئے بدبخت بھی ہو تو اللہ کی عطا سے نیک بخت بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کیمیا کا کام کرتی ہے۔ کیمیا کا کیا مطلب؟ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں اللہ والے، تو یہ کیمیا کا کام، ان کے پاس بیٹھتے ہو تو سنور جاتے ہو، یعنی نکھر جاتے ہو، ستھرے ہو جاتے ہو۔ تو بحث مباحثہ ہمارا بہت وقت اس میں گزرتا ہے، اور فضول گوئی لوگوں نے بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں رات کے وقت، نہ ماں باپ کا خیال ہے کہ ان کو ٹائم دیں، نہ بیوی بچوں کا خیال، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، ادھر ادھر کی آنکھ رہے ہیں، سگریٹ حقہ پی رہے ہیں، آج کل جو نئی نئی نشے نکل آئے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بتائیں کچھ حاصل ہے؟ نہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات، اور نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہی جو فائدہ ہے وہ کم نہیں۔ تو زبان کا خیال رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں غلط باتوں سے بچنا۔ کسی کو نصیحت کرنا، نصیحت کے معنی خیر خواہی، بھلائی چاہنا۔ تو اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کریں تو الفاظ بھی اچھے ہوں، لہجہ بھی، جو پیار سے بات سمجھائی جا سکتی ہے وہ غصے سے سمجھائی نہیں جا سکتی۔ مگر کچھ لوگوں کو عادت ہے، وہ ٹیچر ہوں، ماسٹر ہوں، استاد ہوں، ڈنڈا ضرور چلانا ہے، باپ ہے، بڑا ہے، اس نے سختی سے ہی کہنا ہے۔ تو نرمی سے بات زیادہ آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ ہاں جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی ہوگی، وہاں رعایت نہیں ہوگی۔ اب کام ہے چیرا لگا کے زہر نکالنے کا، لیکن وہاں پر مرہم لگاتے رہیں تو کیا زخم ختم ہو جائے گا؟ وہ زہر پھیل جائے گا۔ تو جہاں چیرا لگانا ضروری ہے وہاں چیرا لگے گا، تو جہاں سختی ضروری ہے وہاں سختی کی جائے گی۔ اگر وہ نہ ہو تو بتائیے معاملہ سیدھا رہے گا؟ لوگ نرمی کا کتنا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بتایا گیا کہ جس میں 3 عادتیں، خصلتیں ہوں، اگر یہ 3 اس میں نہیں ہیں، جو 3 خصلتیں میں سنانے لگوں، اگر اس میں نہیں ہیں، اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلی چیز حوصلہ، اس کو برداشت کہہ لیں، اس کو آپ تحمل کہہ لیں۔ حوصلہ کہ جس سے جاہل کے جہل کو دفع کرے، دور کرے، اتنی برداشت ہو، ورنہ اس کے علم کا اعتبار نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات اتقاء، کہ جس کی تقویٰ جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے اور جرموں سے بچے، جرائم سے بچے۔ تیسری چیز حسن اخلاق، کہیے گا ایک بار اور، بڑی مہربانی، حسن اخلاق کہ جس سے عوام میں زندگی بسر کرے۔ یہ 3 باتیں ہیں تو عالم ہے، ورنہ اس کے علم کا اعتبار نہیں۔ اب میں اگر ان 3 کی تشریح کروں اچھا خاصا وقت لگ جائے، مختصراً بتاؤں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہے سوال کرنے،
اور آپ نے بجائے سوال کے جواب دینے کے دکھایا غصہ، اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا یا وہ اور بگڑے گا؟ برداشت ہونی چاہیے۔ آپ نے نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود سنائی، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، چلیں ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ ایک کم 100، 99 مرڈر اس نے خود قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو بہت گناہگار ہو گیا ہوں، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، میرا بنے گا کیا؟ وہ چلا گیا ایک شخص کے پاس، عالم سمجھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ جو عالم تھا وہ ذرا سخت مزاج تھا، اس نے کہا پرے ہو، 99 قتل کر کے آ گیا کہ توبہ ہوگی یا نہیں، پرے ہو جا، تیری وجہ سے مجھ پہ نحوست نہ پڑے۔ اس نے جو ڈانٹا اور اس طرح کے الفاظ کہے، اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس کی بات اس کو بری لگی، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ 100 پورے کر لیے، سینچری کر لی اس نے، اب اور زیادہ پریشان کہ 99 کیا کم تھے کہ 100واں بھی مار دیا۔ اس کو کسی نے بتایا ادھر اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، وہ تجھے توبہ کرا دیں گے۔ یہ نیت کر لی اس نے، توبہ کی اور چل پڑا۔ بات آپ نے سنی ہوئی، چلے پوری کر دیتا ہوں۔ راستے میں اس کو موت آ گئی، فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی ثواب کے بھی۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے، اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ ثواب کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا اور نیت کر لی تھی، اس نے توبہ ہو گئی اس کی۔ وہ دوسروں نے کہا ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، کرنے جا رہا تھا، ابھی کی نہیں تھی۔ دونوں میں، دونوں طرف کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگے ہم دوزخ میں لے جائیں گے، دوسروں نے کہا ہم جنت میں لے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا کریں؟ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، 1000 ماؤں سے بڑھ کر مہربان۔ فرشتوں سے کہا جگہ ناپو، جتنا چل آیا ہے وہ بھی ناپو، جتنا جانا ہے وہ بھی ناپو، جو زیادہ ہو اس پر فیصلہ کر لو۔ اگر زیادہ چل آیا ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر زیادہ جانا ہے ابھی تو پھر دوزخ میں لے جاؤ۔ جو اس نے جانا تھا وہ زیادہ تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو حکم دیا سکڑ جا، وہ کم ہو گئی، اللہ نے بخش دیا۔ بات سنانی کیا تھی کہ جب درست لہجے میں، سخت لہجے میں جواب دیا، اس نے دیکھو آگے سے مار دیا۔ تو انسان کے اندر برداشت ہو۔ دوسرا یہ کہ بات کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ آج کل کچھ لوگ اپنی ناموری کے لیے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی اس پر کتنے فتنے ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور حسن اخلاق۔ کچھ لوگ اخلاق بولتے ہیں، الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، غلط ہے، زبر لگانا ہے۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ اخلاق نہیں کہنا۔ اخلاق کا بھی معنی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اخلاق کے معنی پھٹے ہوئے، بوسیدہ۔ اگر کوئی یہاں کہے کہ نبی کے اخلاق تو بولو توہین ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو اخلاق کہتے ہیں کسی چیز کو اچھے انداز میں کرنا، خوبی کے ساتھ کرنا، یعنی گفتگو سب کرتے ہیں لیکن جو اچھی طرح کریں گے آپ کہیں گے کتنے اچھے انداز میں کر رہا ہے، تو اس کا وہ انداز اچھا، وہ اس کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو لوگوں میں بسر کریں اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق میں عمدگی ہو،
پہلے بچوں کو تربیت دی جاتی تھی، سکھایا جاتا تھا، اب یہ کام نہ ماں کر رہی ہے نہ باپ کر رہا ہے، اکٹھے رہتے نہیں، دادا دادی کرتے تھے، وہ سکھا دیتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے، اب یہ معاملے جا رہے ہیں ہمارے ہاں، اللہ ہی معاف کرے جو کچھ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جالینوس مشہور شخص ہے، حکیم جالینوس، اس کی وہ نام سے دوا بھی جوارش جالینوس وغیرہ دوا کا نام بھی ہے۔ تو یہ حکیم یعنی دانا سمجھدار شخص تھا، اس نے ایک بے وقوف کو، بے وقوف کا مطلب بات کو نہ سمجھنے والا، اس نے ایک بے وقوف کو دیکھا کہ وہ ایک سمجھدار سے یعنی دست بگریباں ہے، یعنی ہاتھا پائی ہو رہی ہے، اور وہ اسے منہ پھاڑ پھاڑ کر گالیاں دے رہا ہے۔ جالینوس نے کہا اگر یہ سمجھدار ہوتا، دانش مند ہوتا تو سرے سے ایسے بے وقوف کے ساتھ بات ہی نہ کرتا، ایسے بے وقوف کے ساتھ بات ہی نہ کرتا، اور یہاں تک نوبت نہ پہنچتی کہ پھر ہاتھا پائی ہو گئی۔ شیخ سعدی کے اشعار ہیں، ان کا معنی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دو سمجھداروں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، دو سمجھداروں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی سمجھدار دانا بے وقوف سے جھگڑتا ہے۔ اگر کوئی نادانی بے وقوفی سے برا کہتا ہے تو سمجھدار آدمی اس سے دل جوئی کرتا ہے، سمجھدار آدمی اس سے کیا کرتا ہے؟ آج چاند کی 18 ہے، 18 ہے نا، دن ہے آج یوم شہادت، خلاصہ اہل بیت حضرت سیدنا امام علی اوسط السجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی، ان کا آج یوم شہادت ہے، 18 محرم۔ حضرت کا مزاج کیسا تھا؟ بات آئی ہے تو سنا رہا ہوں۔ مسجد میں تشریف لائے ایک شخص نے آپ کو گرما گرم سنانی شروع کر دی، جو اس کے منہ میں آیا تھا وہ بول رہا تھا۔ امام زین العابدین کتنی شان والے ہیں، برداشت دیکھیں، اس کے قریب گئے، فرمایا کوئی تیری ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ وہ آگے سے کیا بول رہا ہے؟ غلط سنا رہا ہے، جس کو آپ کی زبان میں گالیاں کہہ لیں یا برا کہہ رہا ہے، تو فرمایا تیری کوئی ضرورت ہے میں پوری کر دوں، تجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دوں۔ آپ نے اپنی جیب سے جو نکلا نکال کے اسے دے دیا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ ان کے اخلاق دیکھو اور میرا حال دیکھو۔ اس طرح کے ان کے واقعے بہت لکھے ہوئے ہیں امام زین العابدین کے، کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ان کے خلاف یا نامناسب بات کرتا، آپ اس کو نذرانہ دے دیتے، اگلا شرمندہ ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بولے تو پھر ہمارے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے، ہم میں تو اتنی برداشت بھی نہیں ہے۔ دو صاحب دل اپنے بال بچا لیتے ہیں، ایک طرف سرکش ہو اور دوسری طرف صلح جو، صلح چاہنے والا، یعنی دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک عام شخص سے آپ کی کوئی بات ہو گئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ مزاج کا نہیں کیسا ہے، تو آپ اس سے الجھیں گے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھدار کہیں گے وہ تو نہ سمجھتا، تم تو سمجھدار تھے، تم تو سمجھداری دکھاتے۔ اگر دونوں طرف جاہل ہیں تو زنجیر بھی ہوگی تو توڑ دیں گے، یعنی وہ سختی سے نہیں رکیں گے۔
کسی نالائق نے کسی کو گالی دی تو اس نے صبر کیا اور کہا ایک نیک بخت بہتر برائی وہ ہے جو میں بتاؤں، کیونکہ میں خود اپنی برائیوں کو خوب جانتا ہوں۔ اب ایک جملہ سنانے لگا ہوں، اچانک یاد آ گیا مجھے، اگر اس کو سمجھیں، تھوڑا سا برداشت دیکھیں اللہ والوں کی برداشت کیسے ہوتی ہے۔ کسی نے ایک بزرگ کو، اللہ والے کو، عالم کو برا کہا، غالباً یہ بھی اہل بیت میں سے کسی شخص کے حوالے سے ہے، کسی امام کے حوالے سے، کسی نے ان کے لیے ذرا سخت نامناسب لفظ کہہ دیے۔ بزرگوں نے کیا جواب دیا ذرا وہ سنو۔ انہوں نے کہا کل پل صراط پار کر لیا، اللہ نے بخش دیا تو میں بہتر ہوں گا، ورنہ تو جیسا مجھ کو کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں گا۔ اندازہ کریں کیا جواب دیا۔ حضرت سیدنا طیفور بن عیسیٰ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے ان سے، وہ آدمی تھا بدتمیز تھا، گستاخ تھا، اپنے گدھے کو صاف کر رہا تھا، گدھے کی دم اس کے ہاتھ میں تھی، حضرت گزرے، حضرت نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، وہ گستاخی کا موقع جانے نہیں دیتا تھا، کہنے لگا پیر صاحب تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم؟ اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی کہے تو بولو مار دھاڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چھوڑیں گے؟ تیری اتنی جرت، تو نے ایسا کہا؟ جو آپ کے ہاتھ پاؤں چلیں گے اور زبان چلے گی۔ حضرت رو پڑے، فرمایا اللہ نے بخش لیا تو داڑھی اچھی، ورنہ تیرے گدھے کی دم اچھی۔ اندازہ کریں برداشت کا، ہم میں یہ برداشت۔ حضرت سیدنا خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے ہیں، یہ حضرت بایزید بستامی کے خلیفہ ہیں۔ ان کی جو بیوی تھی بڑی سخت زبان تھی، تیز زبان کی بھی تیز، مزاج کی بھی تیز۔ حضرت صاحب اللہ والے نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم سفر کر کے ملنے آئے حضرت سے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بیوی نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہیں، میں مسافر ہوں، ملنے آیا ہوں۔ ہوگا تیرا حضرت کہیں؟ بیوی نے اپنے انداز میں اسی طرح جس طرح اس کا لہجہ تھا تیز، آ جاتے ہیں حضرت حضرت کہتے ہوئے، اس طرح کی باتیں، وہ بڑے حیران کہ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ہوں گے ادھر، وہ باہر نکلے تو حضرت صاحب سامنے سے آ رہے تھے، شیر پر بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا۔ کس پر بیٹھے ہوئے؟ شیر، جانور، اس پر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا۔ دیکھنے والے نے کہا حضرت یہ دونوں انسان کے دشمن، آپ نے ان کو کیسے تابع کر لیا اپنا؟ فرمایا میں اللہ کی مانتا ہوں، یہ میری مانتے ہیں۔ میں اللہ کی مانتا ہوں، یہ۔ اس نے کہا ایک طرف تو یہ حال ہے کہ شیر کو بھی تابع کیا ہوا ہے، سانپ کو بھی تابع کیا ہوا ہے، وہ جو گھر میں ہے۔ حضرت صاحب سمجھ گئے کہ یہ گھر سے ہو کے آیا ہے۔ فرمایا تم لوگ جو میری تعریف کر کے مجھے چڑھا دیتے ہو نا، وہ نیچے لے آتی ہے، وہ دماغ درست کر دیتی ہے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو۔ فرمایا اس پر اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ شاید کوئی اور میرا مسلمان بھائی اس کو برداشت نہ کر سکے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو یہ پہنچے، میں برداشت کر لیتا ہوں، شاید اللہ میری یہی ایک عادت پسند کرے، اسی پر بخشش ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہم تو ذرا سا کوئی نامناسب لفظ آئے،
ہمارے لیے، میں دین کی بات نہیں کر رہا، دین کے لیے غلط بات برداشت نہیں ہوگی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برداشت ہی نہیں کرتے۔ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ سنو، ایک بزرگ کو کسی نے کچھ کہا، انہوں نے کہا یہ تو تجھے معلوم ہے نا جو تو میری برائی کر رہا ہے، میری وہ برائیاں جو تجھے معلوم نہیں رب نے چھپا رکھی ہیں، ورنہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلا جاؤں جتنا میں گناہ گار ہوں۔ تو زبان، بات زبان کی ہے، آفات زبان سب سے زیادہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے صبح سویرے جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو یہ سارا جسم، جیسے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والی بات، یہ زبان سے سارے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، ورنہ تو بول کے 32 دانتوں میں بند ہو جائے گی، ہم بھگتیں گے، کیونکہ زبان کی وجہ سے ہی پھر آپ کو گھونسے اور لاتیں اور پڑتی ہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو زبان کا استعمال صحیح رکھنا چاہیے۔ زبان بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اور کوئی ہمارے سامنے بات کرے پیار سے اس کو بھی سکھانا ہے۔ زبان کا غلط استعمال کسی کو فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کے نقصان بہت ہے۔ ایک اور حکایت تفسیر روح البیان میں، ایک شخص راستے میں گزرگاہ تھی، سر راہ مستی سے سو رہا تھا، اور اتنا وہ گہری نیند جس کو کہتے ہیں نا، کہ بعض لوگ ایسے سوتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے کہیں لے جاؤ پتہ نہیں چلتا، وہ ایسا سو رہا تھا کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں تھی کہ ہاتھ کہاں ہیں، ٹانگیں کہاں ہیں، کپڑے کیسے ہو رہے ہیں، بے خبر سو رہا تھا۔ ایک عبادت گزار کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ ترچھی نگاہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک سائیڈ سے جس طرح ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنے کا مطلب کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ اس مست نوجوان نے جو سو رہا تھا، سر اٹھا کر قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ بیہودہ امر سے گزرتے ہیں تو کریم ہو کر گزرتے ہیں، عزت کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی کہ جب تم کسی گناہ گار کو دیکھو تو اس کی عیب پوشی کرو اور حوصلہ کرو، اے شخص، اے فلانے شخص، جو تو نے میری غلطیوں کو برا دیکھا یا سمجھتا ہے تو پھر مہربانی کر پردہ پوشی کر۔ اعلان نہ کرتا پھر، ہاں ایمانی غلطی ہو تو اعلان ہوگا۔ اے نیک انسان، گناہ گاروں سے منہ نہ پھیر بلکہ مہربانی درگزر سیکھ۔ اگر میں اپنی غلط کاری سے نالائق ہوں تو تم مجھے اپنی قابلیت سے، اپنی حیثیت کے مطابق، علم کے مطابق دیکھو، میری اصلاح کرو۔ مگر ہمارے ہاں گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی ایسا نہیں۔ کسی نے کوئی نامناسب لفظ کہہ دیا، یوں لڑتے ہیں، شکل دیکھنے کے روادار نہیں، بات کرنے کے روادار نہیں۔ تو بتائیے ہماری یہ باتیں ہمیں کامیاب کریں گی؟ اونچی کہیے گا۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ لغو بات، لغو کام سے بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جاہلوں سے کبھی ٹکراؤ، کوئی بحث نہیں کرنی تو میں دور سے سلام۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم کو جاہلوں سے کوئی غرض نہیں، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ والے فضول گوئی کر کے وقت ضائع نہیں کرتے، تو ان سے سیکھیں۔ یہ جو چپ ہے نا، وہ بہت پرانی کہاوت ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ چپ رہنے میں جو عافیت ہے، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، آگے ہے منہ پر۔
دیہات میں سے کسی شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، جاؤ پڑھو، عالم بنو، آؤ لوگوں کو سکھاؤ۔ بچہ پڑھنے گیا دوسری جگہ استاد کے پاس، برسوں میں تعلیم حاصل کی، جو کتابیں تھیں جب پڑھ لی، پڑھائی مکمل ہو گئی، تو استاد صاحب سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ استاد صاحب نے حدیث پڑھ دی، جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی بخشش ہو گئی، نجات ہو گئی۔ استاد صاحب نے یہ حدیث نصیحت کے طور پر سنا، من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا، ومن سلم نجا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ اس نے پلے باندھ لیا کہ استاد صاحب نے کہا ہے کہ چپ رہنا۔ اس نے کیا سمجھا؟ اونچی، بس یہ اس نے نتیجہ نکالا۔ واپس گھر آیا، باپ بڑا خوش، میرا بیٹا عالم بن کر آیا۔ اس نے پورے گاؤں کی دعوت کر دی، کھانا پکایا، خیال تھا کہ بیٹا ان سب کے سامنے کچھ بیان کرے گا، واز کرے گا، لوگ سنیں گے، مجھے خوش کریں گے کہ جی میرا بیٹا عالم بن گیا، میں بھی خوش ہوں گا، لوگ مبارکباد دیں گے۔ وہ کھانا پکایا اور اس سے آ کے بیٹے سے کہا مہمان آئے ہیں، آ جا کچھ بیان کر۔ وہ چپ، وہ چپ۔ استاد کی نصیحت یاد ہے کہ جو چپ رہا وہ سلامتی میں رہا۔ یہ نہ بولے تو وہ گاؤں والے، حالانکہ وہ تعلیم والے نہیں ہوتے مگر تربیت والے سمجھدار، انہوں نے کہا بہت عرصہ پڑھ کے آیا، 8-7 سال لگائے، خشکی ہو گئی ہوگی تو کوئی بات نہیں، پھر سن لیں گے، اب تو آ ہی گیا ہے نا، تو سناتا رہے گا، سن لیں گے، کوئی بات نہیں۔ چلو جی دعوت ہو گئی، مہینہ 15 دن گزرے، بچہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کسی حکیم سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ اس کو سیر پر لے جاؤ، ذرا شکار پر لے جاؤ، سیر پر لے جاؤ، تو ذرا طبیعت بشاش ہو جائے گی، خود بخود بولے گا۔ لیجئے جی، دونوں نکلے، شکار پر جا رہے ہیں۔ ایک درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا تھا، یہ جب گزرے وہ پرندہ بول پڑا، وہ پرندہ، باپ نے آواز سنی پرندے کی، نشانہ لیا، اس کا شکار کر لیا۔ یہ جو پڑھ کے آیا تھا بول پڑا، اب تک چپ تھا، اب بول پڑا، بول کے کہنے لگا پرندے کو ہم تو گزر گئے تھے، تو بولا تو مرا یا نہیں مرا، مار کھائی یا نہیں، چپ رہتا تو سلامتی میں رہتا، تو بولا تو تو سلامت۔ باپ نے دیکھا بیٹا بول پڑا، وہ واپس آیا، اس نے پھر دیگیں چڑھا دی، ادھر بیٹے صاحب پھر چپ۔ باپ کو غصہ آ گیا، مہمانوں کو فارغ کر کے وہ لے گیا بیٹے کو، اور باپ تھا، غصہ آیا، کیا کرتا، اس نے خوب اس کی قوالی کر دی، سمجھ گئے نا، پٹائی کر دی۔ بیٹا پھر بول پڑا، وہ پرندہ بولا تھا اس نے مار کھائی، تو بولا تھا تو نے مار کھائی، تو نہ بولتا تو آج تو بھی مار۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، جو حدیث شریف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول بات کرنی نہیں۔ تو اب کوئی ایسا ہو کہ جی نہیں بالکل ہی بولنا ہی کچھ نہیں ہے، آنا بھی نہیں کرنی ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، لیکن لغو کلام کرنا نہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں تربیت ملتی ہے، یا ماں باپ تربیت کرتے تھے، آج اسکول کالج میں یہ تربیت نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمارے ہاں
برائی کی باتیں کرنے کا رواج کچھ زیادہ ہو گیا. ایک دوسرے کی برائی کریں یا گندی باتیں، ارے میں یوں گیا، میں نے یوں کیا. وہاں میں ایک ملک میں تھا تو وہاں پر ایک صاحب کے یہاں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے میرا بیٹا رات کو جوئے میں اتنے لاکھ ہار آیا ہے. بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ اتنے لاکھ جوئے میں ہار آیا ہے. ان کو شرم نہیں آ رہی تھی، بلکہ فخر سے بتا رہے. تو بولو ایسی باتیں کرنے سے کوئی ثواب الٹا پکڑ ہوگی یا نہیں؟ تو زبان کا استعمال اچھا. اب اگلی بات سن لیں. کافر کرتے تھے بکواس نبی کے خلاف، دین کے خلاف. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو دور کرو، ان کو دور کرو. تو نبی کے گستاخ بے ادب کے ساتھ تو بات کرنی نہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے آگے سے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. دھوئیں سے بنایا، آگ سے. آگ اوپر جاتی ہے، آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف بھاری ہوتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے. تو میں اس سے اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے پوری گرامر بیان کی. اللہ جیسا کوئی عالم ہے اونچی؟ اللہ نے جواب دیا نہیں، فرمایا فخرج، نکل جا. میرے نبی کے خلاف بات کی ہے، کیا ہو جا؟ دور ہو جا، مردود. تجھ پر قیامت تک لعنتی لعنت. پتہ چلا جو نبی کے خلاف بات کرے، جو دین کے خلاف بات کرے، اس سے بحث نہیں کی جائے گی، اس کو دور کیا جائے گا، اس کو دور کیا جائے گا. آپ لوگ اس سے اگر پیغام نہیں سمجھے ہیں جو میں نے بتایا ہے تو پھر بات نہیں بنی. آج کا یہ اصل پیغام آپ کو دے رہا ہوں، بے ادب بدعقیدہ کے ساتھ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، ان سے بحث مباحثہ کرنا نہیں، وہ اس لائق نہیں. ہمیں جاہلوں سے کوئی غرض، جاہلوں کی کوئی ہمیں طلب، ہم نہیں چاہتے. جہالت کو بھی اور جاہل کو بھی ہم چاہتے نہیں. اور رہی بات نبی کے ماننے والے کی، تو نبی کا ماننے والا بے ادب نہیں ہوگا، گستاخ. اگر سچا ماننے والا ہے، اس نے کوئی خطا کی ہے وہ اور بات ہے، لیکن جو سچا ہے وہ نبی کا بے ادب نہیں. اب آئی ہے اگلی آیت جس کو آج پڑھ رہا ہوں. اس آیت پر آپ سے ذرا گفتگو کرنی ہے، اس کو واضح کرنا ہے. کئی مسئلے ہیں، سوچوں گا کہ سارے بیان کروں یا ایک دو ہی کروں، لیکن سن لیں. آج صرف آیت سنیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جو مخالف ہیں ہمارے وہ اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں، ذرا ترجمہ سنیں. بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو. ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. اس آیت کو پڑھ کر مخالف کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اے حبیب تم جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. معاذ اللہ. ان کے کہنے کا مطلب کہ نبی جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. وہ یہ بات کر کے کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. آپ بھی کہیے. کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، یہ آیت پڑھتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا نبی کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا.
نبی جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ انہوں نے کہا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو تفصیل آئے گی بعد میں جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ آج کل اس چیز کو لڑائی کا موضوع بنا دیا گیا ہے، اور اس بات پر ٹھیک ٹھاک شاعری ہو رہی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے جیسے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں 3 موقف ہیں، کتنے؟ یعنی ان کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ پہلی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ایک رائے۔ دوسری رائے کہ وہ مسلمان ہیں، کتنی ہو گئی؟ تیسری خاموشی۔ تیسری رائے کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں وہ ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے، اور تیسرے ذرا اونچی پھر کہیں، جو خاموش ہیں وہ سب سے بہتر ہے، وہ عافیت میں ہیں، کیونکہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو طالب کو مومن مانتے تھے یا نہیں، یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ خاموش رہنا بہتر ہے، عافیت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابو طالب کو جو مومن مانتے ہیں ہم ان پر اعتراض مانتے ہیں، مان لیں۔ جو نہیں مانتے ان پر اصرار نہیں کرتے کہ نہیں مانو، ایسا بھی ان پر اصرار نہیں کرتے کہ ضرور مانو، یہ بات بھی نہیں۔ ان کی بے ادبی کرنے سے منع کریں گے کہ ان کی بے ادبی نہ کی جائے۔ کیوں؟ انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی ہے، تو ہم ان کے بارے میں بے ادبی کی کوئی گنجائش رکھتے نہیں۔ وہ مومن ہیں یا نہیں ہیں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اب اس وقت پاکستان میں اس جھگڑے کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا جناب ابو طالب کا دن منانا شروع کر دیا، لوگوں کو یہاں تک کہا کہ جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ اپنی فکر کرے، اس کا اپنا ایمان نہیں ہے، یہاں تک کہنے لگ گئے لوگ۔ اور جو کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں وہ غلط ہے، اس بحث میں ہم نے پڑھنا، ہم خاموش۔ وہ تھے مومن یا نہیں تھے وہ جانے، اللہ جانے، ہم خاموش۔ اپنے نبی کے اس چچا کو ہم برا نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے خدمت بہت کی ہے، وہ میرے نبی کے عاشق تھے، بہت پیار کرتے تھے، خدمت کی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو اتری ہے یہ ابو طالب کے بارے میں، بخاری شریف میں جو حدیث موجود ہے ان کے بارے میں، اور دیگر روایات ہیں۔ میں اس وقت اس میں بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ آئندہ جب جمعے آئیں گے بات کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات کا جواب، جو لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے فرما دیا معبود تم جسے چاہو خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا کی یا نہیں کی؟ چاہا یا نہیں چاہا؟
حضور کے چاہنے سے وہ مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب دو جواب مجھے۔ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نبی کو جانا نہیں، نبی کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں۔ اگلی روایت سن لیں۔ ابو طالب بیمار ہو گئے، چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے گئے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے اپنے رب سے میرے لیے شفا مانگ، تیرا رب تیری بہت مانتا ہے، تیرا رب تیری بہت۔ حضور نے فرمایا چچا میرا کلمہ پڑھ لو، رب تمہاری بھی مانے گا۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رب تمہاری بہت مانتا ہے۔ تو جو یہ کہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بتائیں کیا وہ صحیح ہے؟ اونچی۔ اب اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا، آیت پڑھ دی ہے، میں نے ابتدا کر دی ہے، اس پر ایک جمعہ لگے، دو جمعے لگے، لگاؤں گا، لیکن آپ کو اس کا مسئلہ پورا سناؤں گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے، خلاصہ پہلے سن لیں، میرا نبی اللہ کی عطا سے جو شان رکھتا ہے اللہ تعالی نے ہی دی ہے، نبی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، نبی وہی چاہتا ہے جو، نبی خود سے اگر چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے نا۔ وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتا، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کے بارے میں پہلے نبی کو پہچانے، پھر کہتے ہیں جی نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تمہارا ہوگا، میرا نبی جو چاہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ اس پر کتنے واقعات سناؤں آپ کو؟ میرے نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی۔ آپ کو شعر سنایا تھا نا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، صرف ابھی شعر سناؤں گا، باقی باتیں اگلے جمعے۔ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ کتنی باتیں ہیں اس پہ۔ جو نبی کہتے ہیں وہی وہ ابو جال مانتا ہے۔ بدر میں حضور نے کہہ دیا کل ابو جال کی لاش یہاں ہوگی، اس کا تو رنگ اڑ گیا، ساتھیاں کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے، نبی نے نشان لگا دیے فلاں کی لاش کل یہاں ہوگی، کل یہاں ہوگی، اس میں میرا نام بھی لے دیا ہے، اور کافر ہو کے وہ کیا کہہ رہا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ کہہ دیتا ہے۔ تو آج اگر مسلمان کہلانے والے کہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے نبی کو جانا سمجھا نہیں۔ اس آیت پر انشاءاللہ
گفتگو کروں گا اور اس مسئلے کو بیان کروں گا۔ جو لوگ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بتاؤں گا نبی چاہے تو رب ٹالتا، تم نے میرے نبی کو نہیں پہچانا۔ ہم یہ جانتے ہیں وہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ چاہیں تو ہاتھ کا اشارہ کریں ڈوبا سورج لوٹ کے آتا ہے، وہ درخت کو پتھر کو اشارہ کریں تو وہ چل کر آتے ہیں۔ نبی جو چاہے۔ نبی ایک منافق تھا، کلمہ تو پڑھتا تھا مگر ذرا اندر سے معاملہ درست نہیں تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے اس وقت کہہ دیا جی میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ہاتھ نے پھر کام نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی نے کہہ دیا۔ تو نبی کے کہنے سے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہوش آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی بیان آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو حکومت ہے، ایک پارٹی ہے جس کی حکومت ہے، ایک کرکٹر ہیں جو اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہیں۔ کچھ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں اور جو ان کے ہیں وہ ان کو الیکٹڈ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ الیکشن سے آئے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ سلیکشن سے آئے ہیں۔ سنیں، وہ جو تقریریں کرتے ہیں کہ جی اردو زبان کو اہمیت دو، اسکول میں سیرت پڑھاؤ نبی کی، میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اس طرح کے اس کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کی تقریریں ہیں، قول ہے، عمل اس کے مطابق اونچی۔ قادیانیوں کو بار بار وہ پوسٹیں دے رہے ہیں، عہدے دے رہے ہیں۔ 72 سال میں اہل سنت کو کسی نے نہیں چھیڑا تھا، اس حکومت نے انہی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نبی کے دیوانے ہیں، ان کو دباؤ، ورنہ یہ برداشت کرتے نہیں۔ نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت کے خلاف یہ برداشت نہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، تقریر کر کے بہلاؤ کہ دیکھو تو یہ اسلام کی باتیں کر رہا ہے، دین کی اندر سے جڑیں کاٹو۔ کتنی مہنگائی کر دی ہے۔ کہا تھا جی میں زیادہ وزیر نہیں رکھوں گا، روز نئے وزیر کا انتخاب ہوتا ہے، روز بڑھاتے ہیں، اپنے خرچے کم نہیں کر رہے، پیٹرول کی قیمت، اس کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، اور خود بجلی کا بل 8 روپے یونٹ پر انہوں نے خود جلایا تھا، اب کتنے روپے یونٹ ہو گیا ان کو پرواہ نہیں۔ ایک غلط لڑکی نے مینار پاکستان پر خود جان بوجھ کر جو ڈرامہ کیا، اس کو تو اتنی اہمیت ہے، باقی قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو بے نقاب ہو گئی، وہ تو سارا ان کا ڈرامہ سامنے آ گیا، اس پر پوری حکومت کی مشینری ہل گئی۔ کبھی کسی نیک عورت کے لیے بھی ہلی ہے؟ کہاں کہاں کتنے واقعات ہوئے ہیں اس کی حکومت میں، کتنے گھر اجڑے ہیں، کہاں آگ لگی ہے، کہاں قتل ہوئے ہیں، کس نے پرواہ کی ہے؟ اس کے دور میں بچوں سے، عورتوں سے برائی بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ میری آپ کی غفلت ہے کہ شاید ہم گناہ پر راضی تو نہیں ہو گئے کہ جو ہوتا ہے ہونے دو جی۔ اگر ایسا ہے،
آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ بھی مجرم ہوں گے اور پھر عذاب سب پر آئے گا، پھر سب کی پکڑ ہوگی، سب دھر لیے جائیں گے۔ زمین کب پھٹ جاتی ہے، سونامی کب آ جاتی ہے، زلزلہ کب آ جاتا ہے، بجلی کب گرتی ہے، ہم جان سکتے، اور ہم مست ہیں، بلکہ بد مست ہیں۔ مست کے معنی گم ہونا ہے، مگن ہے اپنے، بد مست کا مطلب کہ بری حالت میں مست ہیں، یعنی خرابی میں بھی مست ہوئے کہ ہوتا رہے۔ یاد رکھیں، برائی کو برائی کہنا ہے، غلطی کو غلطی کہنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہی بتانا ہے ہم ایمان کے معاملے میں کوئی گنجائش رکھتے، اونچی کہیں، اس کا ثبوت دینا ہے آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی، میری بھی آپ کی بھی۔ جہاں ہم بول سکتے ہیں بولیں، جہاں لکھ سکتے ہیں لکھیں، جہاں آواز لگا سکتے ہیں جا سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، کرنا ہے۔ یہ ڈرامے بند کرو، ملک کو بدنام نہ کرو، یہ گندی باتیں تمہاری وجہ سے پھیل رہی ہیں، کرنا ہے۔ مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہو تو پھر مدینے والے کا ادب کرو۔ ناموس رسالت والوں پہ تو تم نے گولیاں چلائی ہیں، ان کو آج تک رہا نہیں کیا ہے، یہ حال ہے۔ اور ایک لڑکی نے ڈرامہ رچایا تو تم نے پوری دنیا میں جناب اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اندر سے کچھ اور ہو، اوپر سے کچھ اور۔ ہمیں منافقوں کی ضرورت، یہ دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور دین سے جو بھی بے وفائی کرے گا عزت پا سکتا۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت اور نیکی پر رکھے، یہ آپ نے جاننا ہے۔ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کے پڑ پوتے حضرت منانی میاں یہاں ایک مرتبہ عرس پر تشریف لائے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کے جوان بیٹے کا پرسوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انڈیا میں، اور گاڑی اس بری طرح کچلی گئی ہے۔ اللہ نے ابھی ان کو بچا لیا ہے، لیکن وہ ہسپتال میں ہیں، ان کے سر میں شدید قسم کی چوٹیں ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ وہ اس گھرانے کے فرد ہیں، ویسے بھی عالم ہیں اللہ تعالی۔ عمران رضا ان کا نام ہے، سمنانی میاں ان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے۔ اس ہفتے میں جتنے لوگ ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔